نیلز یا ناخنوں کے بارے میں ہم کچھ معلومات آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک مضمون جو شہناز اقبال نے اخبار جنگ کے لیے لکھا تھا اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ناخنوں پر بھی توجہ ضروری ہے۔ خیال رکھیں کہ سرد خشک ہواؤں سے ان کی چمک مان نہ پڑ جائے۔ بدلتے موسم پوری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کے انداز، رہائش، لباس، کوئی ان کی دست برست سے محفوظ نہیں۔ خصوصاً سرد موسم کی سختیاں روزانہ کے معمولات پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، مگر مصروفیت کیسی ہی کیوں نہ ہو، خاتون خانہ ہو یا ملازم پیشہ خاتون ہونے کے ناطے صحت کے تقاضوں میں فٹنس کی زیادہ ضرورت رکھتی ہیں، کیونکہ سرد اور خشک ہوا جلد اور بالوں کے ساتھ جسم کے دوسرے اعضاء کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اس موسم میں خاص طور پر ناخنوں کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے، کیونکہ چمکدار، بیماری سے مبرا مضبوط ناخن شخصیت کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ ٹھنڈے موسم میں ہاتھوں میں موٹے کاٹن یا وولن گلوز استعمال کریں۔ پیروں میں موزے پہنیں تاکہ جسم کے یہ کھلے حصے بھی گرم رہیں۔ زیادہ تنگ جرابیں اور دستانے استعمال نہ کریں کیونکہ وہ ناخنوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پیروں اور ہاتھوں کو پانی سے دھو کر خشک کر کے ان پر کریم، لوشن یا تیل لگا لیں۔ بند جوتے بھی موسم سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ آرام دہ جوتے منتخب کریں کیونکہ ناخنوں کو ٹوٹنے سے بچانا ضروری ہے۔ انسان کی صحت مندی کا اندازہ اس کے ناخنوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ ناخنوں کی مضبوطی کے لیے روزانہ آدھی پیالی دہی کا استعمال کریں۔ اس میں کیلشیم، میگنیشیم اور وٹامن اے مل سکتا ہے۔ پانی کا کام کرتے وقت ربڑ کے دستانے پہن لیں۔ یہ صابن اور ڈٹرجنٹ کے مضر اثرات سے بچاتے ہیں۔ اگر آپ باغبانی کے شوقین ہیں تو باغبانی کے دوران بھی دستانے استعمال کریں تاکہ ناخنوں میں مٹی نہ بھرے۔ فارغ اوقات میں اپنے ہاتھوں اور ناخنوں پر کوئی تیل یا موئسچرائزر مل لیں تاکہ ان کی چمک برقرار رہے اور وہ مضبوط رہیں۔ سردی میں عموماً ناخنوں کی بیرونی کھال سخت ہو کر پھٹ جاتی ہے اور ان پر خشک اور ٹھنڈے موسم کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے پانی سے ہاتھ بچانا پڑتا ہے۔ اگر موئسچرائزر لگا کر دستانے پہن لیے جائیں تو یہ تکلیف کم ہو سکتی ہے۔ وٹامن ای پر مشتمل تیل ناخنوں پر مل لیں۔ ناریل کا تیل بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ مینیکیور اور پیڈیکیور کے لیے اسٹرلائزرز ٹولز استعمال کریں۔ سخت اور ٹوٹے ہوئے ناخنوں کو نہانے کے بعد نیل کٹر سے احتیاط سے کاٹ لیں۔ نمی کی وجہ سے آسانی سے کٹ جائیں گے۔ واش بیسن پر صابن کے ساتھ کریم بھی رکھ لیں۔ ہاتھ دھو کر خشک کر کے فوراً کریم مل لیں۔ نیل پالش ناخنوں کو خشک کر دیے، اس کی ذاتی نقصان دہ ہے۔ اس سے صاف کرنے کے لیے فرنیچر پالش والا ریموور استعمال نہیں کریں بلکہ اسٹینڈرڈ ریموور استعمال کریں۔ تیز ٹھنڈ میں ناخنوں کے ساتھ کی بیرونی جلد زخمی ہو جاتی ہے۔ ایسے میں یہ کام کاج کرنے کے دوران کپڑوں میں اٹکتی ہے۔ اگر تھوڑی سی بالائی میں ناریل کا تیل ملا کر اس پر لگا لیا جائے یا کوئی اچھے ہینڈ کیئر کریم جو آپ کی جلد کو موئسچرائزر کر دیں استعمال کریں۔ کوشش کر کے ناخنوں کی کھال زخمی نہ ہو۔ پانی کثرت سے پئیں۔ انار، لیموں، کنو کے رس کا استعمال بھی ناخنوں کی رونق بڑھاتا ہے۔ گاجر، پالک، بھنڈی، لوبیا، پپیتے، سیب، دہی، انار، شکرکندی، مچھلی، بیف، مٹن یہ سب صحت کے خزانے ہیں۔ تمام چیزوں کے حسب ضرورت روزانہ استعمال کے معمولات میں استعمال صحت کے لیے بہترین ہے۔ آپ جو کچھ کھاتے ہیں وہ آپ کی صحت سے جھلکتا ہے۔ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی صحت بخش غذا کو اپنے کھانے کا لازمی جز ضرور بنا لیں۔